اگر آپ کو دہشت گردوں سے نمٹنے میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. یہ امریکہ نے کہا ہے پاکستان کو. اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا، اور انہوں نے یہ کیوں کہا ہے اس حوالے سے بھی بتاؤں گا. بلاول بھٹو صاحب، جی ہاں جی، بلاول بھٹو صاحب جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ اس وقت بھی امریکہ کے اندر موجود ہیں. ابھی تک وہ ان کا پاکستان کا دورہ کب ہوگا کوئی ہمیں نہیں پتا، لیکن کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا مودی صاحب کے حوالے سے، بھارت کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا اس حکومت کو کتنا خیال ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی. اور 70 سال میں غالباً پہلی دفعہ پاکستان ایک ٹیسٹ سیریز اس طریقے سے ہارا ہے کہ وائٹ واش ہوا ہے. تو بابر اعظم صاحب کی جو زبردست قسم کی کپتانی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہوگی آج کی اس ویڈیو کے اندر. جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. امریکہ نے پاکستان کو آفر کی ہے. امریکہ نے یہ کہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ نمٹنے میں اگر آپ کو کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں، اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ آفر کی ہے، ان کے ترجمان نے یہ آفر کی ہے ایک پریس بریفنگ کے دوران. اور یہ انہوں نے اس وجہ سے کی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بنوں کے اندر اس وقت ایک صورتحال ہے. صورتحال یہ ہے کہ سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بلڈنگ کے اوپر دہشت گردوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور کافی دیر سے یہ صورتحال ہے. وہاں سے کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی آئیں، ابھی مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. اور وہ جو دہشت گرد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں سیف پیسج دیا جائے، ہم افغانستان جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ افغانستان میں وہ محفوظ ہوں گے. تو وہاں پہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہونی. وہاں پہ اس حکومت کی کتنی ریٹ ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں، یا پھر وہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتے. حالت یہ ہے کہ جب طالبان کی وہاں پہ حکومت آئی تھی تو پاکستان میں بڑا سیلیبریٹ کیا گیا تھا کہ ایک فرینڈلی حکومت آ گئی ہے. لیکن جب سے وہ آئے ہیں آئے روز وہاں سے روز ہی کوئی نہ کوئی اس قسم کی کارروائی ہوتی ہے. کبھی آپ کی باڑ اکھاڑ دیتے ہیں وہ، اور کبھی وہ آپ کے سرحد کے اوپر گولہ باری کرتے ہیں. گولہ باری مطلب کہ اس طرح کی مثال تو پچھلی حکومت میں بھی ہمیں نہیں ملتی کہ جس قسم کی گولہ باری چمن میں کی گئی، ہمارے شہریوں پہ کی گئی، اور جس قسم کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں ان میں ہمیں لگتا ہے کہ کشیدگی آ رہی ہے. تو وہاں پہ وہ جو سرزمین ہے افغانستان کی وہ ابھی بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں پہ ایک ایسی حکومت ہے جس کو بھارت نواز جو وہاں پہ ایلیمنٹس ہیں ان کی حمایت حاصل ہے، بھارت کی حمایت حاصل ہے، تو اس وجہ سے وہاں سے پاکستان کے خلاف یہ کارروائی ہوتی ہیں. اب تو وہاں پہ ویسی حکومت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں سے پاکستان کے خلاف اس قسم کی کارروائیاں جاری ہیں، جس کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو حکومت ہے وہ بڑی کیوٹک قسم کی صورتحال کا اس کو سامنے ہے. پورے ملک میں اس کی عملداری نہیں ہے، تو مختلف گروپس ہیں، اور مختلف گروپس جو ہیں وہ مختلف کارروائیاں کرتے ہیں جس کو وہ سب کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ بات بھی ایک طرح سے وزن رکھتی ہے کیونکہ 20-22 سال امریکہ بھی وہاں پہ رہا اور وہ بھی پورے ایریے کے اوپر اپنی عملداری قائم نہیں کر سکا. وہ پچھلی جو حکومت ہے وہ بھی اپنی عملداری قائم نہیں کر سکی. پر اینی وے وہاں پہ جو حکومت ہے اس نے صاف طور پہ ایک پاکستان کو یہ میسج دیا ہوا ہے کہ جو ہے ایلیمنٹس جو پاکستان کے اندر کارروائیاں کرتے ہیں، وہ جو حکومت ہے طالبان کی وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی. الٹا وہ پاکستان کو کہتے ہیں آپ ان سے مذاکرات کریں. اور وہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے، اور کافی دنوں سے اس حوالے سے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی صورتحال کا پاکستان کو سامنا ہو سکتا ہے. پاکستان کے اندر بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات اس چیز کا مظہر ہے کہ کوئی صورتحال درست نہیں ہے. اب اس نہج پہ چیزیں پہنچ گئی ہیں کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جناب اب ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو مدد چاہیے تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. یہ بڑی مشکل سے پاکستان میں امن قائم ہوا تھا، پر اینی وے امید ہے کہ صورتحال اس حوالے سے جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی. دوسری طرف امریکہ کے اندر ہی ہمارے وزیر خارجہ بلاول صاحب ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں. جی ہاں جی، بلاول صاحب ابھی بھی امریکہ میں موجود ہیں. تعلقات افغانستان کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، ادھر وہ دورہ نہیں کرتے. کیا سفارتکاری صرف امریکہ، یورپ، سنگاپور اسی ممالک میں ہوتی ہے، باقی کہیں سفارتکاری نہیں ہوتی؟ اور پھر بلاول صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر سے ایک ٹویٹ بھی کی جس میں انہوں نے لکھا کہ ہیڈ اے یوزفل ڈسکشن ود ریپبلکن، وہ ٹیگ کیا ان کو، چیئر آف ایشیا سب کمیٹی آن پاکستان یو ایس پارٹنرشپ ان ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ. کوئی وہ یو ایس کے جو ہیں ریپرزینٹیٹیو ہیں یا سیاستدان ہیں یا اہم شخصیت ہیں، سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ان سے انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ بڑی میری امپورٹنٹ امریکہ میں میٹنگ ہوئی، اور وہ جو میٹنگ ہے جو تصویر لگائی ہوئی ہے وہ آن لائن میٹنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، خود تصویر بھی لگائی ہوئی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے محترم بلاول صاحب نے. تو بھائی یہ آن لائن میٹنگ تو پاکستان میں بھی ہو سکتی تھی.
ہم پاکستان میں بیٹھ کے امریکہ میں انٹرویو دے دیتے ہیں, میٹنگ کر لیتے ہیں, لندن میں بیٹھ کے جناب آپ پاکستانی ٹی وی چینل کو انٹرویو لوگ دے دیتے ہیں, تو آپ کہیں سے بھی ہو جاتی ہے نا. اگر آن لائن میٹنگ کرنی ہے تو امریکہ جانا کیوں ضروری ہے؟ یہ ساری جتنی بھی بلاول کی صاحب کی میٹنگز تھیں میجورٹی آن لائن بھی ہو سکتی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جاتے ہی نہیں ہوتے تھے, وہ جناب آن لائن شرکت کر لیتے تھے. یہ کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ملک کی معیشت کی حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت پارٹس منگوانے کے ڈالر نہیں ہیں. تو انڈس موٹرز نے اپنی جو ہے وہ بند کر دی ہے اسمبلی لائن, جہاں پہ ٹوئٹا گاڑیاں بنتی ہیں, انہوں نے بند کر دی ہے, شٹ کر دیا 10 دن کے لیے کہ جناب پارٹس ہی نہیں آ رہے. اکانومی مکمل طور پہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. اور یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلاول دنیا گھوم رہا ہے, دنیا کی سیریں کر رہا ہے. ادھر یہ سارے وزیر اکٹھے ہوتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں کیمرے کے سامنے, توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ. کل جب عدالت نے کہا کہ جناب توشہ خانہ سے کس نے کیا خریدا, تو ادھر کہتے ہیں نہیں جناب یہ نہیں ہم بتا سکتے, یہ خفیہ ہے. تو ہو رہا کیا اس ملک کے ساتھ, اس کو آپ اندازہ لگائیں کہ جو معیشت کی حالت ہے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا. روز آ کے کہہ دیتے ہیں جناب یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, عمران خان کے خلاف وہ مقدمہ ہو گیا. بھائی ملک کس سمت میں جا رہا ہے کہ آپ کے پاس پارٹس خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے روز روز, اور ڈالر مارکیٹ میں آپ کو مل نہیں رہا. اور ان کی کیا ہے توشہ خانہ, بلاول کی سیریں, مقدمات. وہ جناب ایک نے اپنے بیٹے کو امریکہ بھجوایا ہوا ہے, کبھی کدھر بھجوایا ہوتا ہے, وہ دنیا کی سیریں کر رہا ہے. دوسرے کا بیٹا واپس آ گیا جس کے اوپر مقدمات تھے, اس کو یہاں پہ کلین چٹ دی جا رہی ہے. مطلب جس طرح بندہ کہتا ہے نا کہ کوئی انتہائی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی ہمارے ساتھ کامیڈی ہو رہی ہے کہ پرلے درجے قسم کی کوئی مزاحیہ فلم ہے کہ جس میں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم روئیں یا ہنسیں. یہ ہو رہا کیا ہے ہمارے ساتھ کہ کس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے. اور روز جو ہے ٹی وی پروگرامز بھی جو ہیں وہی باتیں ہو رہی ہیں جناب, توشہ خانہ یہ وہ, اور ملک کس طرف جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اینی وے, دوسرا بلاول صاحب نے کوئی تنقید وغیرہ بھی کی تھی مودی پہ. اب یہ انہوں نے نئی چیز نکال لی ہے کہ جناب اپنی جو حالات ہیں معیشت وغیرہ وہ تم ٹھیک کر نہیں سکتے. جو حالات ہیں ملک کے وہ یہ ہیں کہ آپ کے تم وزیر خارجہ ہو بھائی, اور آپ کی کارکردگی یہ ہے کہ ہمارا جو دوست ملک تھا, جو فرینڈلی حکومت تھی, وہ ہمارے پر گولے برسا رہی ہے. اور آپ وہاں پہ جا کے مودی کو کہہ رہے ہیں جی مودی کو میں نے یہ کہہ دیا, مودی کو میں نے وہ کہہ دیا, اور بی جے پی نے میرے سر کی قیمت لگا دی تو یہ کر دیا وہ کر دیا. بھائی مودی جو آپ کے وزیر اعظم ہیں ان کے گھر شادیوں پہ آتے تھے, تو آپ کیا قوم کو مطلب کس دور میں رہتے ہیں آپ؟ یہ ٹک ٹاک کا دور ہے. ابھی آپ گوگل کریں گے تو ساری آپ کو تصویریں ویڈیوز مل جائیں گی جس طریقے سے مودی کی شاندار ریسیپشن کی گئی تھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کے خاندان, جو ان کا آبائی گھر ہے ادھر لاہور میں. اب آپ کہہ رہے ہیں جناب وہ بچر ہے وہ ادھر کا, اور اس کو امریکہ نہیں آنے دیا گیا. ٹھیک ہے, اس کی جو بھی ہیں بھائی, تم لوگ تو ان کو جو ہے آپ کے وزیر اعظم تو ان کو ویلکم کرتے رہے, آپ کے وزیر اعظم تو ان سے اچھے تعلقات چاہتے تھے. تو اب آپ ادھر جا کے ان پہ تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید جناب وہ تھوڑی سی ریٹرک ہوگی اور عوام کو پاگل بنایا جائے گا. بھائی عوام اس وقت ان باتوں سے پاگل نہیں بن سکتے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور میرے بھی سامنے ہے. اچھا, میں پنجاب اسمبلی پہ بھی آؤں گا اور پرویز الہی صاحب کے اوپر بھی آؤں گا. تھوڑی سی بات میں کرکٹ پہ کرنا چاہتا ہوں. بابر اعظم صاحب جو ہیں ماشاءاللہ, مطلب کانفیڈنس میں یا تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت یا پھر یہ بابر اعظم, یہ ایک لیول ہے ان کا, ایک لیول ہے. سارے الیکشنز ہارنے کے بعد, ملک کی معیشت تباہ ہونے کے بعد, اس کے باوجود جس کانفیڈنس سے یہ لوگ بات کرتے ہیں نا, مطلب کانفیڈنس ہی میں کہوں گا اور تو میں کچھ نہیں کہوں گا, اس کانفیڈنس کو سلام کرنے کا دل چاہتا ہے. اور دوسری حالت یہی بابر اعظم کی ہے, انتہائی مطلب کہ وہ کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں. وہ بلکہ میمز وغیرہ بھی چل رہی ہیں کہ لوگ تو ایک میچ ہار کے رونا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ ہر میچ ہارنے کے بعد کہتا ہے نہیں نہیں جی جناب غلطی تو ساری دوسروں کی ہے. اور انگلینڈ آیا, اس نے تینوں کے تینوں میچوں میں عبرتناک شکست دی ہے پاکستان کو. اور کس وجہ سے دی ہے؟ اس لیے کہ کرکٹ کے میدان میں جو کپتان کا رول ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور جس طریقے سے بہادر قسم کی جو ہے نا, جیدار قسم کی کپتانی کی ہے انگلش کیپٹن نے, اس کی وجہ سے وہ لوگ جیتے. اور باقی یہ بابر اعظم صاحب جو ہیں وہ محسوس تو کرتے ہی نہیں ہیں بالکل. جناب وہ کوئی صحافی سوال کرے تو اس پہ بھی بڑے کانفیڈنس سے, مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی تھوڑی سی شرم انسان محسوس کر لے کہ بھائی تم ہارے ہو اور اتنے برے طریقے سے ہار رہے ہو, تو پر اس کے باوجود وہ جناب کہتے نہیں جی نہیں ہماری تو کارکردگی بڑی اچھی ہے, ہم نے تو یہ بھی ڈومینیٹ کر لیا, ہم نے وہ بھی ڈومینیٹ کر لیا. پر اینی وے,
इबरतनाक किस्म की शिकस्त हुई है, और होनी भी चाहिए, इसलिए कि दूसरी टीम जो है वो बेहतर थी, उनका कप्तान बेहतर था, उसकी कप्तानी बेहतर थी, उसके फैसले बेहतर थे, उनके प्लेयर्स की कारकर्दगी बेहतर थी, तो वो जीत गए। सो वेल डन टू इंग्लिश टीम, जबरदस्त आप लोगों ने खेला और एक बेहतरीन आप लोगों ने जिसे कह सकते हैं सीरीज जीती, पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया। एंड ऑफ द डे ये खेल है, खेल में जो अच्छा खेलता है वो जीत जाता है, तो हमारी तरफ से जनाब बहुत बहुत मुबारक हो इंग्लिश टीम को। लेकिन बाबर आजम का जो कॉन्फिडेंस है ओए होए होए वो जबरदस्त है, हार के भी बंदे में अगर कोई आना ऐसा हो बंदा जैसा बाबर आजम साहब है। एनीवे, आखिर में थोड़ी सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा पंजाब असेंबली की। अब हुकूमत की कोशिश है, वफाकी हुकूमत की, कि पंजाब असेंबली को तोड़ने से बचाया जाए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की बातें हो रही हैं, तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। इन सारी चीजों में देखें, अगर कोई चाहता है कि असेंबली ना टूटे, जरदारी साहब भी चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी चाहते हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा अगर कोई चाहता है तो वो परवेज इलाही साहब चाहते हैं। ये परवेज इलाही साहब की सबसे ज्यादा ये ख्वाहिश है कि ये असेंबली किसी सूरत में ना टूटे, और जिस तरीके से वहां पे रात को वो वसूल की गई तहरीक अदम एतमाद, रात को सेक्रेटरी असेंबली गए, उस हवाले से भी बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स वगैरह की कि जनाब परवेज इलाही तो इंतजार कर रहे थे कि जनाब कोई आए, जल्दी से कोई सिलसिला हो ताकि असेंबली को किसी तरीके से बचाया जा सके। तो उनकी तो ख्वाहिश है कि वो बचाएं। अब मसला ये है कि इमरान खान ने भी फैसला करना है कि इन्हीं लोगों के साथ चलना है, इनके साथ आपने अगली सियासत करनी है, या फिर आपने पाकिस्तान को जो आप वोटर्स को कहते हैं कि जनाब मेरी सियासत तो बड़ी मुख्तलिफ है, मैं तो ये है, मैं वो हूं, मैं तब्दीली लाना चाहता हूं। भाई परवेज इलाही के साथ अगर आपने तब्दीली लानी है तो फिर वो तब्दीली देखेंगे, पूरी कौम भी देखेगी और हम भी देखेंगे कि वो कैसी आएगी। एनीवे, जरदारी और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त असेंबली जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो 4 कदम पीछे हैं, उनसे आगे इस वक्त परवेज इलाही हैं। अगर किसी को क्रेडिट जाएगा असेंबली बचने का तो वो जाएगा परवेज इलाही साहब को, और अगर खान साहब ने सीट एडजस्टमेंट की काफ लीग के साथ तो खान साहब का वोट बैंक जो है वो भी मुतासर होगा, इसलिए कि इस वक्त जो उनका वोटर सपोर्टर है, मैं ये नहीं कह रहा कि परवेज इलाही की सियासत खराब है या पीडीएम की, हर किसी की अपनी अपनी सियासत खराब है, वो अच्छी या बुरी है हर किसी की, तो वो, लेकिन खान साहब ने जो अपने वोटर सपोर्टर को कहा है कि ये मेरे हैं पॉइंट्स, इनके ऊपर मैं सियासत कर रहा हूं, इनके ऊपर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और उस पर अगर आप सीटें दे देंगे परवेज इलाही को और आप कहेंगे कि इनके सामने इत्तेहाद करना है, तो वो तो फिर आपका वोटर तो उनको भी वोट नहीं देगा, उनको तो वो किसी सूरत में वोट नहीं देगा, लेकिन वो पीटीआई से भी मुतनफर होगा। एनीवे, परवेज इलाही आगे हैं अभी, और जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब पीछे हैं असेंबली को बचाने में। देखते हैं कि कौन जीतता है, इमरान खान जीतता है या परवेज इलाही और उनके इत्तेहादी शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर जो मोअज़्ज़िज़ हुकूमती शख्सियात हैं वो लोग जीतते हैं। लेकिन ऑन पेपर अभी भी परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं, क्योंकि जो है हम सब रोटी को चोची कहते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।